Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پہلی ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ فرعون کس طرح ایک عام آدمی سے بادشاہت تک پہنچتا ہے۔ بادشاہ بننے کے بعد وہ بنی اسرائیل پر طرح طرح کے مظالم ڈھاتا ہے۔ اسی طرح 20 برس کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ اس کے بعد لعین نے لوگوں کو پکار کر کہا کہ میں ہوں تمہارا رب سب سے بڑا، یعنی ان بتوں سے بھی بڑا خدا میں ہوں، سو مجھے سجدہ کرو اور معبود جانو اور میری پرستش کرو، اور جو کوئی ایسا کرے گا اسے نوازا جائے گا، اور جو انکار کرے گا اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا۔ بس قبطی قوم نے فرعون کو پوجنا اختیار کیا اور اسی طرح 40 سال کا عرصہ گزرا۔ اس کے بعد اس نے تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور کہا کہ میں تنے تنہا تمہارا رب ہوں، بس میری ہی پرستش کرو۔ قوم قبطی جو فرعون کو پوجنے اور سجدہ کرنے والے تھے، فرعون ان پر خوب نوازش کرتا اور بنی اسرائیل کو تکلیف دیتا کہ وہ یوسف بن یعقوب علیہ السلام کے دین پر تھے، اور بعوض جزیہ کے فرعون ان سے قبطیوں کی خدمت کرواتا اور تحقیر کرتا، اور جن کاموں کو حقیر سمجھا جاتا ہے، مثلا محنت کرنا، وزن اٹھانا، لکڑی چیرنا، چنا دلنا، گھاس کاٹنا، جھاڑو کشی کرنا اور گوبر پھینکنا، ان سب کاموں پر قوم بنی اسرائیل کو مقرر کیا، اور علاوہ اس کے انہیں شہر اور دیہاتوں میں اپنے تابعین کی خدمت میں بھیج دیتا، اور ان کی عورتوں سے اپنی عورتوں کی خدمت کرواتا، الغرض ہر طرح سے ان کی تذلیل کرتا اور ان کی عزت و وقار نہ کرتا۔ مذکور ہے کہ ایک عورت جن کا نام آسیہ تھا، بنی اسرائیل سے تھی اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر مضبوطی سے قائم تھی، اور وہ اپنے حسن و خوبی اور عادات و خصائل اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے شہرت رکھتی تھی۔ انہیں فرعون نے اپنے نکاح میں رکھا تھا، اور بعض روایات میں ہے کہ فرعون نے انہیں اپنی عقیدت مند سمجھ کر عزت کے ساتھ اپنے محل میں رکھا تھا، مگر وہ اپنے دین میں مضبوط تھی اور کوئی کام خلاف شرع نہ کرتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 عورتوں کی پاکی اور بزرگی بیان کی ہے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں، دوسری مریم بنت عمران، تیسری حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ، چوتھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا، اور 5ویں حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ الغرض قوم بنی اسرائیل ایک مدت تک فرعونیوں کے عذاب میں اور اس کی قوم کی خدمت گزاری میں گرفتار رہے۔ زن و مرد اس قوم کی خدمت گزاری اور بار برداری میں رہتے اور صبر کرتے، پھر بھی اپنے دین کے خلاف نہ چلتے، اور شب و روز اللہ کی یاد اور استغفار میں مصروف رہتے اور خدا کی عبادت کرتے۔ اس کے بعد ایسا اتفاق ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دریائے نیل کو سکھا دیا اور اس میں کچھ پانی بھی باقی نہ رہا۔ یہ دیکھ کر فرعون ملعون کی قوم نے اکٹھے ہو کر کہا کہ اگر تو ہمارا خدا ہے تو دریائے نیل کا پانی جاری کر دے، تب مانیں گے کہ واقعی تو ہمارا رب ہے۔ بس فرعون نے یہ بات سنی اور سنتے ہی 7 لاکھ سوار اپنے ہمراہ لے کر میدان سعید الاعلیٰ کی طرف نکل گیا، اور ایک ایک منزل پر 1 لاکھ سواروں کو چھوڑتا گیا، اور اسی طرح سب کو رخصت کر کے تنے تنہا ایک میدان میں جا کر ایک غار کے اندر گھس گیا اور قبلہ رخ ہو کر سجدے میں جا گرا، اور پھر یہ مناجات کی، الہی تو حق پر ہے اور میں باطل ہوں، اور میرا رب بے نیاز اور بے پرواہ ہے، اور میں نے دنیا کو بعوض آخرت کے اختیار کیا۔ اے میرے رب، جو کچھ مجھ کو دیا ہے تو وہ مجھے دنیا کی زندگی میں ہی دے دے، اور میں آخرت نہیں چاہتا، اور مجھ کو خوب معلوم ہے کہ آخرت میں میرے لیے سوائے دوزخ کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ جب فرعون نے خدا کی درگاہ میں یہ دعا و مناجات کی تو اس وقت ایک شخص غیب سے آیا اور اس غار کے منہ پر کھڑا ہو گیا اور فرعون سے کہنے لگا کہ میں ایک شخص کی شکایت تمہارے پاس لایا ہوں، تم اس کا انصاف کرو۔ یہ سن کر فرعون بولا، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ یہ جگہ تو انصاف کی نہیں ہے، کل دربار میں آنا، وہاں میں اس کا انصاف کر دوں گا، اور اس وقت تو یہاں سے چلا جا۔ پھر وہ بولا کہ تم ہمارا انصاف یہی کر دو، اور بغیر انصاف کرائے ہم یہاں سے نہیں جانے والے۔ چنانچہ یہ مکالمہ ہو ہی رہا تھا کہ ادھر دریائے نیل کا پانی جاری ہو گیا اور سارا دریا پانی سے بھر گیا۔ یہ دیکھ کر فرعون کو بہت خوشی محسوس ہوئی، اور اسی خوشی کے عالم میں وہ اس شخص سے کہنے لگا کہ اے نوجوان، تم کیا چاہتے ہو؟ اس کے پوچھنے پر اس نوجوان نے فرعون سے کہا کہ جو بندہ خداوند عالم کی نافرمانی کرے اور اس کے حکم کو بھی تسلیم نہ کرے اور خداوند قدوس اس پر اپنی مہربانی کرتا رہے تو تم مجھ کو یہ بتاؤ کہ اس بندے کی کیا سزا ہوگی۔ فرعون نے جواب دیا کہ اس بندے کی سزا تو یہ ہے کہ اس کو دریا نیل میں ڈبو کر مارنا چاہیے۔ اس نوجوان نے یہ جواب سن کر کہا بہت اچھا، آپ اس کو مجھے لکھ کر دے دے تاکہ یادداشت رہے اور کل بندہ آپ کے دربار میں حاضر ہو کر آپ کے حضور اس کا اظہار کرے۔ فرعون بولا کہ بھئی یہاں تو دوات قلم و کاغذ نہیں ہے،
ہیں، میں کس طرح لکھوں؟ اس نوجوان نے کہا کہ میں آپ کو دیتا ہوں، آپ لکھیں۔ پھر فرعون نے اس غار کے اندر بیٹھ کر خوشی سے لکھا کہ جو بندہ اپنے خداوند کی نافرمانی کرے گا اور اس کا حکم نہ مانے گا اور خداوند اس کو سب طرح سے آرام دے، کھانے کو بھی دے، تو اس بندے کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریائے نیل میں ڈبو کر مارا جائے۔ اس طرح اس نے یہ دستاویز لکھ کر اس نوجوان کے حوالے کی اور یہ نہ جانا کہ وہ نوجوان کون تھا، اور وہ نوجوان اس دستاویز کو لکھوا کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ وہ در حقیقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اور پھر اس کے بعد ایک آواز آئی کہ اے فرعون، دریائے نیل کو میں نے تیرے علم کے تابع کیا، تو جب حکم کرے گا کہ اے پانی کھڑا رہ تو وہ پانی تیرے فرمان کے باہر نہ ہوگا۔ تب فرعون یہ سن کر اور خوش ہو کر اس میدان الاعلیٰ سے اپنے گھر پر چلا گیا اور دریائے نیل کو جس طرف کہتا وہ اسی طرف ہو جاتا۔ اگر وہ یہ کہتا کہ اے پانی تو اونچا ہو کر چل تو وہ پہاڑ سے بھی زیادہ اونچا ہو کر چلتا، اور اگر وہ کہتا کہ اے پانی تو نیچے ہو کر چل تو وہ پانی نیچے ہو کر چلتا۔ چند روز کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون ملعون کو یہ کرامت دی، لیکن اس کے باوجود وہ ملعون دعویٰ خدائی کا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اے لوگو، میں مصر کا مالک ہوں اور دریائے نیل بھی میرے تابع ہے۔ دیکھو تو دریائے نیل کا پانی بالکل خشک ہو گیا تھا اور میں نے ہی جاری کیا۔ اہل مصر نے جب یہ کرامت دیکھی تو تعریف کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور اس کی ربوبیت کا اقرار کر لیا، بولے بے شک تو ہمارا پروردگار ہے۔ اس کے علاوہ ایک مکان بھی عالی شان لبے دریا بنایا تھا، اس کا نام عین الشمس رکھا تھا۔ ایک حوض بنا کر دریا کے پانی کی نہر اس پر جاری کی تھی اور اس پر 4 ستون سونے کے بنائے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے 2 درخت بھی اس حوض پر پیدا کیے تھے۔ ایک درخت سے تو روغن زرد نکلتا تھا اور دوسرے درخت سے روغن سرخ۔ وہ روغن جس بیمار کو دیا جاتا تھا خدا کے فضل و کرم سے شفا پاتا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے فرعون ملعون کو عطا کیا تاکہ وہ فخر کرے۔ وہ لوگوں کو یہ سب بتاتا اور خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور اپنے رب ہونے کی دلیل ان دونوں درختوں سے دیتا کہ دیکھو میرے رب ہونے کی یہ دلیل ہے۔ چنانچہ مخلوق نے جب ان درختوں پر غور کیا تو دیکھا کہ اس میں فرعون کی کرامت واضح طور پر ظاہر تھی۔ اسی وجہ سے خلق اور بھی فرعون کی ربوبیت کی قائل ہو کر گمراہ ہوتی چلی گئی اور تمام ملک میں گمراہی پھیل گئی۔ یہ سب نعمت و کرامت فرعون کو اس لیے دی گئی تھی کیونکہ اس نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، تو سب کچھ مجھ کو اس دنیا میں ہی عطا کر دے اور آخرت میں میرے لیے کچھ نہ رکھنا۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھی عذاب عطا فرمایا اور آخرت میں بھی اس کو عذاب ہوگا۔ آنے والی ویڈیوز میں آپ فرعون کی بربادی کے مناظر ملاحظہ فرمائیں گے۔ آج کی ویڈیو یہی پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ اللہ اللہ